ویلکم بیک ناظرین پانی چوروں کے خلاف جو ہے جس طرح آپریشن جاری ہے اور مختلف مقامات پہ جو ہے وہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اس کے حوالے سے کتنی مقدمات درج ہو چکے ہیں اب تک، اور کتنی جو گاڑیاں ہیں، ٹینکرز ہیں، وہ تحویل میں لیے گئے ہیں، اور کہاں کہاں یہ غیر قانونی ہائیڈرنٹس بڑے مزے سے چل رہے تھے۔ ہم اپنے رپورٹر فیصل ملک سے پہلے تفصیلات لے لیتے ہیں۔ فیصل بتائیے گا، تفصیلات سے آگے کیجیے گا۔ جی، کراچی میں چوری میں پانی چوری کے ملوث کے خلاف آپریشن جاری ہے، جبکہ سندھ میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز چند دنوں میں سندھ میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف پاک رینجر سندھ اور پولیس کی کارروائیاں بھی مسلسل جاری ہیں، جبکہ کراچی کے غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ کے خلاف مہم بھی وہ شروع ہو چکی ہے، جبکہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے سپلائی لائن کو بھی محفوظ بنانے کے لیے پاکستان رینجرز آپریشن جو ہے واٹر بورڈ کے اشتراک سے کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان رینجرز نے 70 سے زائد غیر قانونی ہائیڈرنٹ جو ہے مسمار بھی کر دی گئے ہیں، اور درجنوں جو ہائیڈرنٹ ہے اسے سیل بھی کر دی گئے ہیں۔ آپریشن میں 70 افراد پانی چور کے الزام میں بھی ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ آپریشن میں منگو پیر، ناظم آباد، اورنگی ٹاؤن، ایوب گوٹ، جنجال گوٹ، گلزار ہجری، قیوم آباد اور جمشید کوارٹر کے علاقوں میں قائم غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کیے گئے ہیں، جبکہ آپریشن کے دوران واٹر بورڈ اور موٹر پائپ، کیبل وغیرہ دیگر سمیت جو واٹر پمپ سے سرکاری تحویل میں لے کر اسے اس سلسلے میں 80 کے قریب FIR بھی درج کر دی گئی ہیں۔ شہر میں مختلف علاقوں میں جو دیگر ہائیڈرنٹ ہیں جو پانی چوری کے چوروں کے خلاف جو کارروائیاں جاری ہیں، اس میں کافی ہائیڈرنٹ چور جو ہیں وہ پانی چور غائب ہو چکے ہیں، جبکہ رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ جی بہت شکریہ فیصل۔ مشترکہ کارروائی جاری ہے، رینجرز جو ہے اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، مشترکہ طور پہ پولیس بھی موجود ہے، اور اینٹی تھیفٹ سیل اور جو واٹر بورڈ کی جو افسران ہیں وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ ہم تفصیلی اس پورے آپریشن سے متعلق جو ہم چاہیں گے کہ CEO واٹر کارپوریشن جو ہے صلاح الدین صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اس وقت موجود ہیں۔ صلاح الدین صاحب، سوال پتہ شہری کیا کر رہا ہے اس وقت کہ جی یہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور جس طرح کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں، مگر شہری کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک وقت اس نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رینجرز کو جو پولیس ہے وہ بھی اس کی نفری نہیں ملتی تھی، اور جو اینٹی تھیفٹ سیل ہے وہ فون پہ فون کرتا دکھائی دیتا تھا۔ تو اس فرق سے یہ کتنا فرق آئے گا، کتنے لوگوں کو پانی مل سکے گا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے پچھلے 2 سے 2.5 مہینے پہلے اس آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ ہمیں جو مشکل درپیش تھی وہ کنسالیڈیشن کی تھی، یعنی کہ ہم ڈسکنیکٹ کرتے تھے وہ دوبارہ کنیکٹ ہو جایا کرتا تھا، اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اپریہینشنز ہیں یعنی گرفتاریاں جو ہیں وہ ممکن نہیں ہو پاتی تھیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب پوری طرح سے رینجرز اور سندھ پولیس نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور ہم نے تقریباً 75 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ 70 کے قریب ٹینکرز جو ہیں وہ اس وقت کانفسکیٹ ہوئے ہیں، اور بے تحاشا پمپس اور پائپس جو ہیں وہ ان کو بھی کانفسکیٹ کیا گیا ہے۔ دیکھیے، اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ جتنے یہ جو ہماری مین ٹرنکس تھیں اس کے اوپر سے یہ ایلیگل ہائیڈرنٹس بنا دیے گئے تھے، اور وہاں سے ٹینکرز بھر کے ڈفرینٹ جگہوں پہ بھیجے جاتے تھے۔ اب یہ ممکن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ان لائن سے پانی ہمارے نیچے کے پمپنگ اسٹیشنز میں آئے گا، اور وہاں سے پمپ ہو کے لوگوں کے گھروں میں پانی آئے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ابھی اورنگی ٹاؤن میں، قصبہ کالونی میں، نیچے بلدیہ میں، ان جگہوں پہ بھی پانی پہنچا ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا اور عرض کر دوں، یہاں پہ ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ ایک ایسا میکینزم بنا دیں کہ یہ irreversible ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی کو مزید فردر اب یہ ایلیگل ہائیڈرنٹس ابھی تو ہم نے آغاز کیا ہے، تو ابھی سمجھیں کہ وہ تقریباً 10 سے 15% کارروائی ہوئی ہے، یہ مزید اور آگے چلے گا۔ اور جب کتنے تک گیلن پانی کو آپ لوگ محفوظ کر کے شہریوں تک منتقل کرنے کا سلسلہ اب تک جی کر ہم کو چکے ہیں؟ تقریباً سمجھتے ہیں کہ 38 MGD پانی جو ہے، دیکھیے پانی کی کمی تو ہے، لیکن جو پانی ہم بچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے مہنگے داموں میں فروخت ہوتا ہے۔ اب یہ تمام ٹینکرز بھی، جتنے ٹینکرز اس وقت آپریٹ ہو رہے ہیں، ہم نے ان کو کھلے عام دعوت دی ہے کہ یہ KWNSC سے الیکٹرانکلی رجسٹرڈ ہو جائیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ان کے اوپر ٹریکر بھی لگ جائے گا، اور وہ صرف الیکٹرانک سلپس جو ہیں تمام شہریوں کو دیں گے، اور جتنی جلدی وہ کریں گے وہ کاروبار کرنے کے پھر جو ہے مجاز ہوں گے، ادروائز ہم ان کو پکڑ کے صلاح الدین صاحب، ایک اور سوال بتائیے گا، یہ جو میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کا اشاعتاً بیان سامنے آیا تھا، یہ سب سوائل کیا ہے؟ یہ سب سوائل میں جو لائسنس ملے ہوئے ہیں اس کی کتنی آمدنی واٹر بورڈ تک پہنچتی ہے، اور کیا
صرف سب سوائل کا ہی پانی مثلا اس طرح جا رہا ہے یا میٹھا پانی؟ اس کے اوپر بھی تھوڑے سے شواہد اور شک و شبہات بھی تھے، تو اس کو ذرا کلیئر کریں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے سب سوئل جو ہے یہ لائسنسز 2018-19 میں دیے گئے ہیں، جو کہ تقریباً 32 لائسنسز ہیں جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے دیے تھے، اور اس کے تحت تقریباً کوئی 150 بورڈ جو ہیں وہ پورے کراچی کے اندر موجود ہیں. ان بورڈ سے یہ پانی جو ہمارے انڈسٹریل آؤٹ فٹس ہیں، جن میں ہمارے خاص کر کے سائٹ کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ پانی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ کنسیڈریبلی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 38 MPD پانی جو ہے ان کے پاس جاتا ہے. اور اب کیونکہ ہم نے جب نئی مینجمنٹ جب آئی اور مصطفیٰ وہاب صاحب نے جو کہ بہت ڈائنامکلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ تمام سب سوئل آپریٹرز اب پراپر ریگولیٹڈ انداز میں آگے بڑھیں گے. KWNSC کو اس سے صرف سال میں 5 کروڑ کی آمدنی تھی، جو کہ اب یہ آمدنی اگر ہم اس کے اوپر پراپر لیوی کریں ٹیکسز اس کے اوپر، تو یہ بہت بڑھ سکتی ہے. اچھا صلاح الدین صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ایک معاملہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دیکھیں رینجرز آج ساتھ کھڑی ہے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے، تو ایک خاص جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہی ہے چیزیں جی، ایکٹیویٹیز جی، ہمیں واقعی میں چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ اب کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں. ملزمان جو بالخصوص اس مافیا سے جڑے ہوئے لوگ تھے وہ کہیں نہ کہیں خوف زدہ محسوس ہو رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں بھاگتے دکھائی دے رہے ہیں. مگر کچھ عرصے قبل ہم یہی دیکھتے تھے کہ اینٹی تھیفٹ سیل ہمیں بتا رہا ہوتا تھا یا دیگر ملازمین ہمیں بتا رہے ہوتے تھے جی ہم تھانے میں کھڑے ہیں، پولیس ہمیں نفری نہیں مل رہی، پولیس سے نفری نہیں مل رہی، منگو پیر کے سابق SHO ہوں یا دیگر علاقے. تو اس معاملے کو کیا دیکھتے ہیں کہ سہولت کاری کا الزام پھر لگتا ہے ماضی کی معاملات کے اوپر، تو ایسی چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے اب اور ماضی کے اندر؟ جی دیکھیے میں اس میں یہ بات بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جس اہلکار نے، چاہے وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سے تعلق رکھتا ہو یا کسی اور ادارے سے تعلق رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اگر کسی نے بھی کوئی اس میں معاونت کی ہے، کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور یہ تمام لوگ جو اپریہینڈ ہوئے ہیں وہ باقاعدہ پراپر لیڈ دے رہے ہیں، اور اس لیڈ کی بیسس پہ اگر ہمارا کوئی جو اہلکار ہے وہ اس میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی، اور محکمانہ کارروائی ثابت ہونے پہ جو کے بعد وہ نوکری سے نکالا بھی جائے گا. اچھا صلاح الدین صاحب یہ بھی بتائیے گا، ایک نا لسٹوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی ظاہر سی بات اتنا بڑا کام مافیا جو ہے اس شہر سے پانی چوری کر کے یا فروخت کر کے کروڑوں روپے جو ہے ادھر سے اس شہر سے بلیک مارکیٹ سے اٹھا رہا تھا، تو واٹر بورڈ کے کچھ نہ کچھ ملازمین یقینی طور پہ شامل ہوں گے، تو ان کی لسٹیں بھی تیار ہو رہی ہیں، ذرائع اس طرح کی بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو اب تک کوئی ملازم کے اوپر یہ بات ثابت ہو سکی ہے اب تک؟ نہیں دیکھیں جی، اس میں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جب تک کہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، اور جب بھی آپ کسی پہ الزام لگانا تو بہت آسان ہوتا ہے، بالکل، دیکھیں بہت جگہوں پہ گروپس ہوتے ہیں، کوئی کسی کو لائک نہیں کرتا، پھر دوسرے کے پروفیشنل جیلسی بھی ہوتی ہے. میں اس بات پہ صرف آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی پہ الزام لگے اور اس الزام کو جب تک پراپر ثابت نہ کر لیا جائے، اور یقیناً ایک بات تو واضح ہے کہ اگر کوئی کسی علاقے میں انلیگل کنیکشن ہو رہا ہے یا انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو ادارے کا کنسرن ایکسین اور اسی طرح وہاں موجود جو پولیس کے کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے آگے چل کے کہ یہ نہ ہو، اور ہونے کی صورت میں ان کی وہ جواب دہ بھی ہوں گے. کیونکہ صلاح الدین صاحب ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی نجی سیکیورٹی گارڈز ہی اس لیے رکھنے پڑے کیونکہ سیکیورٹی کے ایشوز سامنے آ رہے تھے اور بہت سی جگہوں پہ بیک اپ کا مسئلہ تھا. صلاح الدین صاحب جی دیکھیے، نہیں وہ میں اس کو سیکیورٹی اس پرسپیکٹو سے نہیں دینا چاہ رہا، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہماری لینڈ کے بھی ایشوز ہیں جن میں ہم نے الگ سے ڈیڈیکیٹڈ ایک سیکیورٹی کمپنی بھی ہائر کی، کیونکہ ہمارے اپنے جو سیکیورٹی کے گارڈ تھے ان کو بہت عرصہ پہلے انتظام کر دیا گیا تھا، وہ بھی ایک آبویس ریزن کی وجہ سے. لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایک نئے جذبے کے ساتھ
صحیح سمت کی طرف گامزن سلاؤدین ہے. صاحب اور اگر کل ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے سلاؤدین صاحب، بہت زبردست کارروائی چل رہی ہے، ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، شہری بلبلا اٹھتے تھے پانی سے، ہم ذاتی طور پہ اس پہ آپ لوگوں کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو اس پہ حصہ لے رہے ہیں، مگر کل رینجرز ہٹ جاتی ہے، کل کوئی بھی معاملات ہوتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اختیارات جو ہے وہ واپس لی جاتی ہیں یا کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو پھر کیا یہ مافیاز دوبارہ آ جائیں گے؟ اور اگر ان کو روکنے کے لیے مستقبل میں نہ ہو تو اس کے لیے کیا کر رہی ہے واٹر بورڈ، واٹر بہت کارپوریشن؟ اچھا سوال کیا. دیکھیے ہم اسی لیے یہی بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح اشارہ کیا، ہم ایک ایسا نظام لانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے واٹر بورڈ ہی یعنی واٹر کارپوریشن ہی کمپلیٹ اختیار حاصل کر لے اس میں. جیسے سب سوائل میں ہمیں کمپلیٹ اختیار حاصل اس طرح نہیں تھا کہ ہم نے کچھ لائسنسز دیے ہمیں بور کے حوالے سے، لیکن ان پہ میٹرز نہیں لگائے گئے. سملرلی جب میٹرز ایکسٹریکشن پہ لگ جائیں گے، میٹرز جس انڈسٹری میں پانی جا رہا ہے وہاں پہ لگ جائیں گے تو آپ کی ایکویشن بیلنس ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ تمام میٹرنگ کے بعد یہ تمام بل جو ہیں واٹر کارپوریشن خود ایشو کرے انڈسٹریز کو، بجائے اس کے کہ یہ کوئی اور بندہ ایشو کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کارروائی سے واٹر کارپوریشن کا جو اختیار ابھی نئے ایکٹ کے تحت آیا ہے جس میں ان کو پینلٹیز بھی لگ سکتی ہیں اور پھر سزا بھی ہو سکتی ہے. اچھا سلاؤدین صاحب، آخری کامنٹ میں آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت ساری چیزیں تھی پوچھنی تھی. یہ کچھ کچی آبادیوں کا ذکر آتا ہے کہ بڑے پیمانے بیچارے وہاں کے رہنے والے تو پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہوتے ہیں، اور کچی آبادیوں میں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ ایسے منظم کرائم جس کے اندر یہ غیر قانونی ہائیڈرنٹس بھی شامل ہیں. تو کتنی کچی آبادیوں میں آپ لوگوں نے اس وقت غیر قانونی ہائیڈرنٹس کو مسمار کیا ہے؟ کوئی فیگر دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جو سب سے زیادہ ہمارے ہائیڈرنٹس ہیں نا وہ اس وقت منگو پیر کے علاقے میں ہیں. منگو پیر کے علاقے میں ہمارے 119 ہائیڈرنٹس جو ہے صرف منگو پیر کے علاقے میں کچی آبادیوں میں 109 آپ بتا رہے ہیں؟ جی 119 جی. تو وہ اصل میں وہ بھی ہیں. میں بھی آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں، یہ ہائیڈرنٹ ایسا نہیں ہے تخیلاتی طور پہ کہ کسی نے اپنا کوئی ٹیپ بنایا ہوگا اور ٹینکر لگتا ہو اور وہ جائے، بلکہ یہ ایسے ہے کہ کیونکہ بڑا پریشرائز پانی آ رہا ہوتا ہے تو اس پریشرائز پانی کو یہ پنچر کرتے ہیں، اور وہ پانی تو تقریباً 2 منزلہ اوپر چڑھ جائے، 3 منزلہ اوپر چڑھ جائے ڈائریکٹ پانی پائپ لائن سے ہی. تو ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی کنیکشن کیا اور اس کے بعد لے گئے. تو یہ اس طرح کے کنیکشنز ہیں. اور اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آگے چل کے ہم بلک فلو میٹرز بھی لگانے جا رہے ہیں، اور جب یہ لگ جائیں گے تو کہیں پہ پریشر یا والیوم کا ڈراپ ہوگا تو ہمیں فوراً پتہ چلے گا یہاں انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. بہت شکریہ سلاؤدین صاحب، بالکل اپنا موقف جو ہے وہ واضح دینے کے لیے، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ناظرین سوال یہ ہے کہ لوگوں کا پانی جو ہے نا وہ بنیادی حق ہے، اور جب ان کو وہ پانی نہیں ملے گا اور دیکھا جائے گا کہ کس طرح 119 کی طرف منگو پیر کے علاقے میں غیر قانونی ہائیڈرنٹ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہوں گے اور ان کو مسمار کیا جا رہا ہوگا. یہ ماضی میں کتنے چلتے رہے، کون لوگ ان کی سرپرستی کرتے رہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یقینی طور پہ وہ ملزمان جو ان کی سرپرستی کرتے رہے وہ بھی شاید کبھی نہ کبھی کیفر کردار ان کو بھی آنا پڑے گا، وہ بھی کٹہرے میں آئیں گے. ہمارا مقصد ہوتا ہے اہم ایشوز کے اوپر بات کرنا. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت. ناظرین ہم پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے مختلف ایشوز میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.